قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سورة العلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفسیر قرآن کے درس قرآن کے اس مبارک موقع پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گزرے ہوئے دروس کو اور اس درس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. حضرات کرام، آج تفسیر قرآن میں سورۃ العلق کی تفسیر ہے. یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں لکھی ہوئی 56 نمبر پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں. وہ واقعہ پس منظر کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، اور میں نے بھی دروس میں چھوٹے چھوٹے حصے بیان کرے ہیں اس کے، لیکن تھوڑا تفصیلاً میں آج آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور حکم کا ذریعہ قرآن کو بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کی یہ شروع کی 5 آیتیں نازل فرمائی. حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اقرأ، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پڑھیے پڑھو. حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں نہیں پڑھوں گا، یا میں پڑھنا نہیں جانتا. معنی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھتا، یا میں نہیں پڑھوں گا، یا میں پڑھنا نہیں جانتا. حقیقت میں تو اگر آپ سمجھیے کہ اگر کسی بچے سے بھی یہ کہا جائے اس کی اپنی زبان میں کہ یہ پڑھو تو وہ پڑھ دے گا. یہ تو نہیں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. اب اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک نظریہ یہ ہے مفسرین کا کہ شاید حضرت جبرائیل نے پہلے کوئی آسمانی تختی دکھائی جس کے اوپر سورہ علق لکھی ہوئی تھی، جس طرح تورات ایک زمانے میں لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی. یہ ایک نظریہ ہے مفسرین کے نزدیک، یہ بھی ایک روایت مانی جاتی ہے. لیکن علماء اہل سنت کا اس میں ایک بہت اہم ترین نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ جب تک حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، تب تک حضور نے نہیں پڑھا. اقرأ کہا، اقرأ کہا، اقرأ کہا، نہیں پڑھا. پھر وہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گلے سے لگایا، آپ کو دبوچا، تو پھر آپ نے پڑھا. تو یہ ایک نظریہ بنتا ہے لوگوں کے نزدیک کہ شاید اس سے حضرت جبرائیل نے کوئی علم کو ٹرانسفر کیا ہے. یہ نہیں ہے، یاد رکھیے قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم دیا ہے. حقیقتاً قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. حالانکہ فرشتے کے ذریعے بھی ملے تو نبی کی معاذ اللہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ یہ پروٹوکول کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو جو حضرت جبرائیل کے ذریعے اتار رہا ہے، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہو جاتا کہ جبرائیل اعلیٰ ہے اور حضور معاذ اللہ ان سے کم جاننے والے علیہ باللہ. جبرائیل حضور کے استاد ہیں. نبیوں کو حقیقی معنی میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھاتا ہے، خود تربیت دیتا ہے، خود ان کی اصلاح فرماتا ہے، خود انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، پروٹوکول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس طرح کہ آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے کسی مہمان کو بلائیں تو وہ بلانے جو لینے جو آیا ہے یا دعوت دینے جو آیا ہے وہ زیادہ
بڑا مرتبہ نہیں رکھے گا جس کو بلایا گیا ہو، بلکہ مرتبہ اسی کا بڑا ہوگا جو جس کو بلایا جا رہا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سامنے والے کو رستہ نہیں معلوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو عزت اور احترام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا، حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، یہ پروٹوکول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شروع سے۔ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے کتابیں دی ہیں، علوم دیے ہیں، آگاہ کیا ہے، مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ جہاں وقت پڑا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، جو ضرورت پڑی وہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پوری کری ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست جو ہے مدد نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے اس کے اندر۔ تو یہ جب کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کریے، پڑھیے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے تخلیق کرنے والی وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت کا جو حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اقرا سے، اور یہ حصہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، حکم آرڈر دینا۔ یہ آرڈر کا جو پہلا حصہ ہے جو امر کا صیغہ ہے، اس میں پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم کی طرف آؤ، اس قرآن کو پڑھو۔ یہ نازل کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن جب تک پڑھو گے نہیں تب تک عمل کس طرح کرو گے؟ تو پڑھو اس کو، اور صرف اسی کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر علوم کو بھی پڑھو تاکہ تمہارے اندر انسانیت کو نکھارا جا سکے۔ انسانیت کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ذریعے فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ دیکھو جب ہم نے آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولا تو آدم کو معاذ اللہ خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے بنا رہا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں۔ انسان کی تخلیق یا انسان کی فضیلت کا جو ذریعہ ہے وہ علم ہے۔ تو یہاں پر بھی اس علم کا ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو پڑھو، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو کی پٹکی سے، جوں جیسی چیز سے، ایک چھوٹے خون کے لوتھڑے سے، خون کی شروعات سے، نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ من علق، ایک مضغہ، ایک خون کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم کے اندر اس خون کے حصے کو ملایا۔ باپ کا نطفہ اور ماں کے رحم کے اندر وہ جو ایمریو کے اندر جو تیار ہوتا ہے، جو ایگ سیلز ہوتے ہیں، جو ملایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تخلیق کا پہلا حصہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو انسان کی تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کری ہے، دیکھو یہ تخلیق میں نے فرمائی ہے انسان کی، اور یہ بڑی پیچیدہ تخلیق ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا ذکر دوسری جگہوں پر بڑی تفصیل سے ہے، کیونکہ اس میں ابھی وہ موضوع نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں آگے وہ قرآن کی آیتوں میں آئے گا تو انشاءاللہ تفصیلاً میں بیان کروں گا اس کو۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے۔ اب پھر پڑھنے کا حکم آ گیا، دیکھیے دوسری مرتبہ، 3 آیتیں گزری ہیں، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم آ گیا ہے۔ یہ حضور کی طرف تو اشارہ ہو رہا ہے، اصل میں امت مسلمہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ پڑھتے کیوں نہیں بھائی، تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ انسانیت کا تو وقار فرشتوں سے اعلیٰ جو رکھا ہے وہ علم کی بنا پر رکھا ہے۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تمہارا مرتبہ بڑا نہیں ہے۔ یہ علم ہی تو ہے نا جو آپ کو اور مجھے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت باہر گھوم رہے ہیں، ہزاروں ایسے لوگ جو اس وقت یہاں 100 کے حساب سے اس محلے کے لوگ جو یہاں آ سکتے تھے وہ نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس علم کی کمزوری کی وجہ سے، جن کو یہ لگتا ہے کہ اس درس سے شاید کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انہیں علم ہے دنیا کا، انہیں نظر آ رہا ہے کہ دولت، پیسہ، مال اس کا علم ہے۔ اگر یہی علم کو اس طرح بدل دیا جائے کہ دیکھو ہر ایک آیت کے ایک لفظ سننے پر 10 نیکیاں ہیں۔ اقرا، الف قاف را، 3 حروف پڑھے 30 نیکیاں۔ ایک آیت میں کم سے کم جو ہے ایسے 15 حروف آ گئے۔ آپ سمجھ کر دیکھیے کہ یہ سورت مکمل ہونے تک اگر ہر انسان کو 3-4 ہزار روپے مل جائیں تو یہ مسجد بھر جائے گی اوپر سے لے کر شروع سے آخر تک۔ کیوں؟ یہ علم، یہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ پیسوں سے کیا خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس قرآن کی دولت سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔
اگر یہ علم آ جائے تو پھر بازاروں میں بھیڑ نہیں ہوگی، مسجدوں کے اندر بھیڑ ہو جائے گی. پھر لوگ بازاروں میں، لوگ جو ہے دنیا کی چیزوں کے اندر لائن نہیں لگائیں گے، مساجد میں لائن لگائیں گے. یہ علم کی کمزوری ہی تو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اسے دور کرو، قرآن کو پڑھو، پڑھ کے وہ جو علم کی کمی ہے تمہاری اسے دور کرو، دور کر کے قرآن کو پڑھو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں کیا ہدایت کو نازل کیا ہے، اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے تمہارے لیے، کیا اس کے پلانز ہیں، کیا فیوچر پلانز بنائے ہیں اگر تم اچھے نکلے تو جنت ہے، اور کیا تمہارے لیے سخت وعیدیں ہیں جہنم کی اگر تم نے اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرا. وہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے مسلسل تقریباً جو ہے لگاتار سورہ النبا سے لے کر اور سورہ 3 کے اندر تک ہر ایک سورت میں چھوٹا کہیں نہ کہیں ذکر آیا ہے اللہ کے رحمت کا بھی اور اللہ کے عذاب کا بھی. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. اب دیکھیے یہ قرآن کی تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی شروع ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پڑھو اس رب کے نام سے، بڑا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت کی طرف آؤ. کیوں نہیں آتے اس پروردگار کی طرف؟ آپ کا اپنا بیٹا ہو، اپنی بیٹی ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، لیکن تخلیق تو ہے نا، اس کی محبت تو ہے اسے آپ سے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میرا یہ ارادہ نہیں کہ تمہیں عذاب دیا جائے، تمہیں ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، مقصد ہے کچھ، تم سے محبت ہے، تم سے چاہت ہے، تمہیں خلیفہ بنایا، تمہارے درمیان اپنا خلیل ابراہیم بھیجا، تمہارے درمیان اپنا صفی اللہ نوح بھیجا، تمہارے درمیان اپنا اپنا جو ہے خلیفۃ انسان جو ہے میں نے حضرت آدم کو بھیجا، اور تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھیجا. میں نے فرشتوں میں نبی پیدا نہیں کرے، جنات میں نبی اور رسول پیدا نہیں کرے، صرف انسانوں میں پیدا کرے. کچھ تو مقصد ہوگا، تمہاری کوئی نہ کوئی اہمیت تو اعلیٰ ہوگی، اسے سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ قرآن براہ راست انسان پر نازل ہوا ہے، کسی جن یا فرشتے پر نازل نہیں ہوا، تو اس چیز کو سمجھو. اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے جو بڑا کریم ہے تمہارے اوپر؟ جنات کا بھی پروردگار وہی ہے، انسانوں کا پروردگار بھی وہی ہے، لیکن فرشتوں کا پروردگار بھی وہی، لیکن محبت تم سے وہ زیادہ کرتا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا، علم سکھایا. اب علم کی بات آ گئی. اب یہ چوتھی آیت ہے، تیسری مرتبہ اس میں پھر علم کا ذکر آ گیا. وہ پروردگار جس نے انسان کو سکھایا ہے قلم کے ذریعے. ہم جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہ قلم جو ہے ایک میٹافوریکلی طور پر یوز ہو رہا ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ صرف قلم کے ذریعے نہیں ہے، زبان بھی ہے اس کے اندر، عقل بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لکھا گیا ہے، پڑھ لیجئے اس کو. جو کچھ تم نے پڑھ لیا، کئی باتیں میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ تعلیم ہی مانتے ہیں. تو اس کو اس انداز میں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانی کتابیں نازل کری، یا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اس کا ذریعہ قلم بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، کون سا انسان؟ وہ انسان جو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا. اسے کیا علم تھا؟ اسے کیا معلوم تھا ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ مادر رحم کے اندر بچے کو پیدا کس طرح کرتا ہے؟ تو یہاں ذکر کیا تو پتہ چلا ہے. یہ تو آگے ذکر آئے گا کہ چاند سورج کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، یہ تو آگے آئے گا تو پتہ چلے گا. پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو، یہ تو پہلی صورت ہے نا. آگے ہم نے پڑھا ہے نا سورہ التکویر میں، سورہ انفطار کے اندر، سورۃ الشمس کے اندر کہ والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق فرمائی ہے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا، وہ کچھ سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا. اس کا ذکر پھر آگے جا کر آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملے گا. الحمدللہ، معذرت چاہتا ہوں، وہاں پر سورہ بقرہ میں آگے جا کر آپ کو ملے گا کہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے کیا سکھایا، وہ آگے جا کے ذکر آئے گا، بار بار آئے گا.
موسیٰ کو تعلیم دی گئی، حضرت عیسیٰ کو تعلیم دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح کو تعلیم دی گئی، حضرت یوسف کو تعلیم دی گئی، حضرت یونس کو پڑھایا گیا، حضرت داؤد پر زبور نازل کری گئی، حضرت موسیٰ پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت ابراہیم پر فرشتے صحیفے نازل ہوئے۔ تو وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق بتا رہا ہے شروع کی، اور بات ہو رہی ہے پریزنٹ میں، اور بات ہو رہی ہے مستقبل کی بھی۔ تینوں دوروں کو جمع کر دیا کہ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی معنی میں علم کے ذریعے فرمائی ہے۔ انسان کی آرستگی علم کے ساتھ ہو سکتی ہے، علم کے بغیر انسان کا حقیقی وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اب آئے گا اس کا مطلب کہ کیا ہے علم۔ علم سے دوری تو ہوگا کیا؟ کلا ان الانسان لیطغی، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کون کرے گا؟ ایک آسان آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں۔ آپ مسجد سے باہر نکلیے، آپ کو معلوم ہے کہ سگنل جو ہے اگر آپ چھوڑ کے نکل جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آپ عام طور پر آپ روز دیکھتے ہیں روزانہ دروازہ کے اوپر روزانہ کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، سگنل بند ہونے کے بعد بھی نکل کے دروازے پر دونوں آگے نکل جاتے ہیں، گھنٹوں تک جام لگ جاتا ہے۔ کم علمی کا نتیجہ ہے، پتا سب کو ہے کہ اگر وقت پر نکل جائے تو ٹھیک ہے، اگر ہو جائے تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علم کی بات ہے۔ ایک دوسرا علم ہوتا ہے، ایک علم تو یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، دوسرا علم یہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں فائن پڑے گا، پھر کوئی نہیں جائے گا۔ کئی بائک اور کار چلانے والے لوگ ہندوستان کے اندر ہر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں آسانی سے، کبھی کوئی پسند کوئی دکانداروں میں جاتے ہیں چھوڑتے، وہاں پہ بالکل جھگڑے لائن سے بھی پہلے وہاں گاڑی روک لیتے ہیں۔ ایک علم تو نہیں یہاں بھی تھا کہ ریڈ لائٹ پر گاڑی نہیں نکالنی چاہیے، لیکن وہاں ایک اور علم آیا ہے کہ اگر نکالا جائے گا تو فائن پڑے گا، ممکن ہے 500,000 درہم کا فائن پڑ جائے، ممکن ہے دوسری تیسری مرتبہ گاڑی ضبط ہو جائے۔ تو یہ والا جب علم آیا تو اپنے آپ ہاتھوں پر، زبان پر، پیروں پر کنٹرول آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کو اگر قرآن کا علم ہو جائے نا، ایک تو وہ علم ہے مورل علم ہے، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خطا نہیں کرنی چاہیے، غلطی نہیں کرنی چاہیے، ایسا لگتا ہے کر بھی نہیں تو کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا۔ لیکن اگر قرآن پڑھے، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے گا تو اسے یقین ہوگا کہ میں نے اگر غلط کیا تو یہ میرے ساتھ اس کا بدلہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ ہو کر رہے گا۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر وہ کبھی غلطی نہیں کرنے کی طرف آگے بڑھے گا، اور خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے معافی کے لیے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ علم ضروری ہے۔ علم نہیں حاصل کیا تو انسان اس نے کیا کیا؟ کلا ان الانسان لیطغی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اور استغنا، اسے لگتا ہے میں مستغنا ہوں، میں تو غنی ہوں، میں تو دنیا اور آخرت میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور بے نیاز کی سمجھتا ہے۔ اس کی آسان مثال ہے، میں اور آپ مڈل کلاس قسم کے لوگ ہیں، آپ کو مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً چلان بھی کٹے گا، تو غلطی ہو جائے تو پولیس بھی پکڑے گی، سزا بھی ملے گی۔ تو بہت بڑا کروڑ پتی آدمی، ملے صاحب، غلطی صاحب، کچھ میں کروڑ پتی آدمی، غلطہ آدمی، مجھے معلوم ہے میں چاہے کتنے قانون توڑوں مجھے وہ پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کی ذاتی سرکشی اندر ہوتی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں کر رہا ہوں، کسی کیا معلوم، ٹھیک ہے میں ملا کے دے رہا ہوں، اگر دودھ میں پانی ملا رہا ہوں یا کھانے میں کچھ ملا کر کھلا رہا ہوں، کیا میں جھوٹ بول کر سامان بیچ رہا ہوں؟ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کون پکڑے گا مجھے؟ یا پھر اگر یہ چیزیں جرم ہے بھی اور یہ بات کھل بھی جائے تو میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ مجھے ویسے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ابو جہل جیسا آدمی، ابو لہب جیسا آدمی، فرعون جیسے انسان، ان کو یہ لگتا تھا نا کہ انہیں پکڑنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے اندر آپ دور حاضر سب سے اچھی مثال ہے اس کی، دور حاضر کے اندر بڑے سے بڑا گناہگار چھوٹ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اندر عام لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ سگنل توڑ دیا تو آپ فائن بھریے، آپ کی گاڑی ضبط ہو جائے گی۔ ایک انسان بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ لوگوں کو رون کے بھی نکل جاتا ہے گاڑیوں سے، اس کے نام پر چارج شیٹ بھی فائل نہیں ہوتی، کوئی کاروائی نہیں ہوتی، اس کے ڈرائیور کے نام پہ چارج شیٹ کھل جاتی ہے، سزا بھی ہو جاتی ہے، پھانسی بھی ہو جاتی ہے، یا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، عمر قید کر دی جاتی ہے، نوجوان نکل جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کو لگتا ہے، ایک تو انسان کو ذاتی طور پہ بھی لگتا ہے، پھر انسان کا ایک طبقہ الیٹ کلاس جو ہے، پیسے والے لوگ جو ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور کیا
ابو جہل کا ذکر آ رہا ہے. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے کھانے کعبہ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا معاملہ یہ تھا، میں نے شاید اس سے قبل ذکر کیا ہے آپ کے ساتھ میں. حضور کا انداز یہ تھا کہ جب تک حضور مکہ میں رہے تو حضور کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور جب نماز پڑھے تو قبلہ اول کہاں تھا؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرح ہے، مسجد اقصی اس ڈائریکشن میں ہے، قبلہ اس ڈائریکشن میں ہے. تو اگر آپ کو مسجد اقصی کی نماز پڑھنا ہے تو اس طرف نماز پڑھیں گے آپ، قبلے کی طرف سمپل سی بات ہے. لیکن خانہ کعبہ میں یہ پاسبل ہے، خانہ کعبہ میں حضور جب نماز پڑھتے تھے تو مسجد اقصی کی طرف بھی ڈائریکشن ہو رہا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن. خانہ کعبہ کی طرف سے سمجھتے کہ مسجد اقصی اس طرف ہے اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اگر آپ خانہ کعبہ سے دور ہیں تو آپ کو ایسے ہی نماز پڑھنی پڑے گی ضرور. کیونکہ اگر آپ خانہ کعبہ میں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، بجائے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی خانہ کعبہ کی اس طرف آ کے نماز پڑھ لیجیے، اس میں خانہ کعبہ بھی آ گیا اور ڈائریکشن مسجد اقصی کی طرف بھی ہو گئی. تو آقا علیہ السلام کی خواہش یہ رہتی تھی حضور خانہ کعبہ کو بھی درمیان میں رکھیں، خانہ کعبہ سے نماز پڑھتے ہوئے. تو ابو جہل کیا کرتا تھا، حضور کو منع کرتا تھا، برا بلا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ اس نے کہا کہ وہ صلاح کرا کو کچھ رکھی گئی دینے گئے حضرت فاطمہ آئی انہوں نے بتایا ہے اور آقا بڑے خراب ہو گئے. آپ سوچتے کہ مجھے اس چیز کی حیا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کے بندے کو عبادت سے روک رہا ہے. آپ سوچ کر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، کتنے مظالم کیے گئے ہیں. یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی. اور آیت النبی ینہا عبد اذا صلی، یہ عبد کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تم نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے. اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں. آج سرکشی کا عالم تیرا ہے نا، یہ ڈھیل دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پہلے کافروں منافقوں مشرکوں کو ڈھیل دادا دی ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کوئی بات نہیں اگر کوئی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف بتا رہا ہے، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا. اب یہی شخص ابو جہل اگر یہ ہدایت پا لیتے تو بڑا آدمی تھا بھائی. کیوں؟ حضور نے اسی کو اور حضرت عمر کو دعا میں مانگا تھا، کس کو؟ یا اللہ عمر بن حسان، عمر بن خطاب نے کلمہ دی. اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا اتنا بڑا آدمی ہوتا. اس کا بندارا اس طریقے سے لگائیے کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو ہمارے دوسرے خلیفہ بنے ہوئے. اگر یہ انسان بھی کلمہ پڑھ لیتا تو شاید اس لیول کا آدمی تھا کہ یہ شاید عشرہ مبشرہ میں شامل ہو جاتا. اتنا بڑا آدمی تھا. اس کی شجاعت، بردباری، ہمت، طاقت، سخاوت بہت اچھی تھی. مزاجن بندہ تھا، اس کے اندر وہ یہ نا ایمان اگر آ جاتا تو یہ چیزیں برائی بھلائی میں بدل جاتی. ایمان نہیں آیا. ابو بکر میں صداقت پہلے سے تھی، ایمان نے صداقت کو اور نکھار دیا. عمر نے عدالت پہلے سے تھی، ایمان نے اس کو اور نکھار دیا. عثمان نے سخاوت پہلے سے تھی، اسلام نے اس سخاوت کو اور نکھار دیا. علی نے شجاعت بچپن سے تھی. حضور نے کرنے کا حکم دیا تبھی آپ نے کہتے کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ شجاعت کرنے نے اور اس کو بڑھا دیا. اب یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لے یہ بہترین آدمی بنتا. یہ قوم کی ابھی آدمی ہے، چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے. لیکن کلمہ نہیں پڑا، توفیق نصیب نہیں ہوئی اس انسان کو. اگر یہ توبہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑا فیصلہ کرتا اور اسے ہدایت دے دیتا. لیکن اس کا مسئلہ یہ کہ ہدایت چاہتا نہیں ہے. اور جو انسان ہدایت چاہتا نہیں اللہ کو دوسرا سے نہیں، ہدایت سے تین کی چیز ہے، اس طرح باقی نہیں جاتی. جب تک آپ کو کہا تھا جب تک آپ کو ہدایت نہیں دی جائے گی. او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیا. جس طرح حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے پرہیزگاری کا لوگوں کو حکم دیا، اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، بہترین آدمی بنے، انسانی تاریخ میں سب سے اعلیٰ ترین لوگوں میں انسان بنے. پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد دوسرے سب سے اعلیٰ ترین انسان حضرت عمر ہے، حضرت ابوبکر کے بعد. تو اس لیول کا آدمی تھا ابو جہل. حضور نے دونوں کو مانگا ہے تو لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے. دونوں کو دعا میں جمع کیا. جو بھی اپنے باطل خداؤں کے لیے گردن کٹائی ہے اس نے ماد اللہ بدر کے اندر آ کے اللہ ہمارا کوالٹیز اچھی تھی لیکن اپنے آپ کو کوالٹیز کو دین کے اندر بھلائی کے اندر بدل نہیں پایا.
لیتا تو کامیاب ہو جاتا. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو پریشانی کی دعوت دیتا. پڑھائی ٹائم پر بتانا. اب بتائیں اگر اس نے دین حق کو جھٹلا دیا اور آپ سے منہ پھیر لیا تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ اب کو لگتا ہے کہ اس نے آپ سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس کا حاصل کیا ہونے والا ہے. ایک تو اس کے سرکمسٹانسز یہ تھے کہ مستقبل یہ ہو سکتا تھا اعلیٰ نہیں ہوا نا. اللہ نے اگزامپل دکھایا. ایک دو آدمیوں کو مانگا گیا, عمر اور ابو جہل. ایک نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے انسانیت پوری انسانی تاریخ کے اندر دوسرے سب سے اعلیٰ انسان بنے نبی اور رسولوں کے بعد حضرت عمر. اس نے اسلام قبول نہیں کرا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون کہا ہے. اتنا بڑا بدبخت بن گیا. کوئی بات نہیں, اس کا حشر کیا ہوگا؟ الم یعلم بان اللہ یرا. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اس کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے, اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے. خبردار اگر کوئی گستاخی کرے رسالت میں, اللہ کے دین میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باز نہ آئے تو ہم ضرور یہ جو اپنی گستاخیوں کو حرکتوں کو باز نہیں لا رہا, حضور کے خلاف اقدام کر رہا ہے, باز نہیں آ رہا, تو یہ بالکل اس کو نہ سمجھے کہ اللہ نے تو چھوڑ دیا ہے. ہرگز نہیں نہ سمجھے, بعد آ جائے, ورنہ ہم ضرور کیا کریں گے, پیشانی کی بالوں سے گھسیٹ لیں گے. کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. اب یہاں پر ایک جملہ آیا تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ وہ نسفہم بالناسیہ کا, وہ آج کل دور حاضر میں بھی ہو رہا, وہ بہت چل رہا ہے. وہ نسفہم بالناسیہ, وہ طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے بیان میں اپنے, اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر وہ توبہ حقیقی معنی میں کر لیے تو اللہ ان کی توبہ قبول بھی فرما لے. یہ بھی بڑا ہماری قوم کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی حقیقی معنی میں توبہ کرنے تو توبہ کو قبول کر لینا چاہیے. اس کا اللہ کو شکر کر دینا چاہیے. اپنے آپ کو زیادہ بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, بندے اور اللہ کا معاملہ ہے یہ. لیکن ہاں یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ان کی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ باتوں میں کہہ دیا کہ قرآن میں تنسفان جو لکھا ہوا ہے یہ غلطی ہے معاذ اللہ گرامر کے اعتبار سے, اور یہ غلطی لکھ دیا. قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اگر غلطی لکھ دی تو غلطی محفوظ ہو گئی. بیچارے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں گے, میرا ایک دوسرا ذہن ہے ان کے تعلق سے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کچھ اور کہہ دیا. اگر ان کا نظریہ غلط ہے تو ان کا ادب ان کے ساتھ, اور اگر نظریہ اچھا تھا غلطیوں میں تو پتا فرمائے گا انہیں. الغرض یاد رکھیے, اصول یہ ہوتا ہے جب کوئی زبان ہوتی ہے, زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر اصول بنائے جاتے ہیں. زبان اس سے پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے, زبان اس سے پہلے سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں بنی کہ پہلے اصول بنائے جائیں, گرامر بنائی جائے, الفاظ بنائے جائے پھر زبان. ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ. دنیا میں جتنی تاریخی زبانیں, دنیا میں جتنی بڑی زبانیں, وہ زبانیں پہلے سے تھی. جب دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت آئی تو پھر ضرورت پڑتی ہے اس کی گرامر بنانے کے, قواعد, رولز, ریگولیشن بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن جب نازل ہوا تب اس پر نہ زبر تھا, نہ زیر تھا, نہ پیش تھا. اب وہ نسفہم بالناسیہ اور نسفہم بالناسیہ اطلاق کا فائدہ ہے. یہاں پر بہت لمبا گہرائی ہو جائے گی, پھر میں یہاں پر شروع کروں گا تو لمبا یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے آپ کو, لیکن میں سرسری طور پر آپ کو بتا دوں. یہاں پر ہے نسفہم بالناسیہ, عین کے اوپر دو زبر ہے, تنوین ہے, اس میں اطلاق باقاعدہ ہے. تنوین انہوں نے ساکن کے بعد اگر با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے. اطلاق کا قاعدہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. قرات کرنے والے لوگ جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں انہیں یہ قاعدہ اچھے سے معلوم ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نسفہم ہونا چاہیے بھائی, غلطی نہیں ہے, کافی وہ نہیں تھی, اسی طریقے سے محفوظ ہو گیا. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ عربی میں ہمیشہ سے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. قرآن میں جہاں کہیں تنوین انہوں نے ساکن کے بعد با آئے گا, سمپل سا قاعدہ ہے. تنوین انہوں نے ساکن کے بعد جہاں کہیں قرآن میں با آئے گا وہاں نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. یہ تو عربی زبان کا ایک تجویدی قاعدہ, قراتی قاعدہ, پہلا بھی سمجھ لیجیے. ویسے من بعدی پڑھا جاتا ہے, ہوتا ہے وہ من بعدی لکھا ہوا ہوتا ہے, من بعدی چھوٹا سا ایک میم لکھ دیتا ہے, کیول پڑھتے کا ہے من بعدی. اب رہا مانا کے اعتبار تو قرآن چاہے ظاہری سمجھ لو, الفاظ کے اعتبار سے, یا مانا کے اعتبار سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ہاں لیکن یہ ہے کہ میری زبان اردو ہے تو میں کچھ اپنی طرف سے اردو معنی میں تو اوپر نیچے کر سکتا ہوں, لیکن قرآن کا حقیقی انوار سے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. معاف کرے خاص طور پر انہوں نے پیدا بھی کیے
زبان بولنا کچھ آتا ہے، انداز غلط سے غلط بات اور نکل جاتی ہے. اگر اس پر انسان توبہ کر لے، اس پر انسان کہہ دے کہ میری زبان سے غلطی سے نکل گیا، یا میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اس کا مطلب لوگوں نے کچھ اور لے لیا، تو معاف کر دینا چاہیے، اللہ کے حوالے کاموں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی دوسری بات کو امی کا معنی وہ کبھی میں نے تھوڑے دن قبل پورا بیان کیا ہے، تو بتایا ہے. امی کا معنی ایک آسان لفظ بتا دوں آپ کو. امی کا معنی عرب کے پورے قوم کو امی کہا جاتا تھا. یہ لوگ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، لیکن حضور کے معنی میں جو قرآن کریم میں امی کو استعمال کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن میں جو امی معنی آیا ہے، جو ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے. حضور کا جو امی ہونا ہے معجزہ ہے. اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا اور پڑھنا کسی انسان کسی بندے سے نہیں سیکھا سوائے اللہ کے. اب آپ اس کو بیچ فرشتے اور جبرائیل کو لائیں تو لا سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اپنے نبی کو وہ خود براہ راست دیا ہے. الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا ہے آپ کو. اسی لیے حضور کا امی ہونا بھی فضیلت کا معاملہ ہے، نہ کہ معاذ اللہ کوئی غیر فضیلت کا مسئلہ ہے کہ فضیلت گھٹ جاتی ہے اس سے، نہیں، بلکہ اعلیٰ فضیلت بیان ہوتی ہے. اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا نا کہ دیکھو یہ نبی تمہارے درمیان رہے، اس سے پہلے لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، کوئی استاد نہیں تھا، کسی سے سیکھنے نہیں جاتے تھے، کوئی شعر نہیں کہتے تھے. یہ اتنا اعلیٰ کلام کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ معجزہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ان کو دنیا میں کسی انسان نے نہیں پڑھایا سوائے خدا تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی اور رسول کی تعلیم فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، حضور کو راہ راست دکھایا ہے، حق کا راستہ بتایا ہے. اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ ہے اصل میں امی کا معنی. حضور کی شان میں امی کا معنی الگ آئے گا. عام زبان میں عربی کے اندر امی کہتی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن حضور کے لیے وہ عام معنی استعمال نہیں ہوگا. اس طرح قرآن کریم میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو وہ عام بشر کا مطلب نہیں ہے. اور آگے پھر کیا کہا یوحا الیہ، فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. چھوٹا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کوئی کہے پرائم منسٹر صاحب کہے کہ اپنے کام کرنے والے پیون سے کہ تم اور میں اس ملک کے برابر سٹیزن ہیں. سچی بات ہے، جھوٹی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ان کا قلم اور ان کا قلم برابر ہے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کا حکم اور پیون کا حکم برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. انسانی اسپیشیز ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو انسان بنایا ہے، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو بنایا ہے. میں نے گزشتہ سورۃ 3 کے اندر تفصیلاً بیان کیا تھا. یہ اس سورۃ 3 میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ سب سے اعلیٰ تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسانوں میں انبیاء اور رسول ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امی کا معنی عام انسان کے لیے الگ اور نبی اور رسول کے لیے اگر امی کا معنی استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ شخصیت کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی بندے سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا. یہ معنی ہوگا امی. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھسیٹ کر دیا ہوگا پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یعنی دیکھو ابو جہل تمہاری جو پیشانی ہے جھوٹی ہے، یہ اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکتی، اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، اللہ کی توحید، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا نہیں بتا لاتی. حضور کے سامنے تمہارا سر خم نہیں ہوتا، حضور کے سامنے اب تمہارا سر نہیں جھکتا. رسول اور خدا کو نہیں مانتے تو تمہاری پیشانی بھی خطا کار، تم بھی خطا کار ہو. ناصیۃ کاذبہ، اور وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدع نادیہ، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے. اب بلاؤ ابو جہل تم بناؤ، بلاؤ ابو لہب کو، بلاؤ اتبا کو، بلاؤ شیبہ کو، بلاؤ ان کو، ولید کو بلاؤ، انہیں بلا کے لے کر آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرماتے تو دیکھو تمہاری فوج لائے، پھر ہم بھی لے کر آئیں گے. کیا سندع الزبانیہ، ہم بھی ان قریب اپنے سپاہیوں کو بھیجیں گے. کون؟ جہنم کے فرشتے، جو پکڑیں گے انہیں پیشانی کے بالوں تک گھسیٹ کر لے کر جائیں گے اور جہنم میں لے کر پھینک دیں گے. ناصیۃ کاذبہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، ہم بھی ان قریب اپنے سپاہی یعنی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. اور کیا ہوگا ان کے بعد حشر؟ وہی ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کے لیے کوئی پرواہ نہ کیجیے. حضور آپ پرواہ مت کیجیے، چھوڑیے اس کو، جانے دیجیے، کوئی بات نہیں. نہیں مان رہا اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی.
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریے، بس آپ سب وجود رہیے، اللہ کا قرب اور قربیت پاتے رہیے، بس اللہ کے قرب میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائیے، سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکا دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید قرب کی تمنا کیجیے، خواہش کیجیے، قریب ہوتے جائیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت سجدہ ہے جو حضرات ابھی سن رہے ہیں، اب درس کے بعد یا آپ کو جیسے آسانی ہو آپ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور جو حضرات ویڈیو میں بھی سنیں بعد میں کبھی بھی سنیں تو جب ایک مرتبہ سنیں سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت کا پہلا سجدہ ہے یہ، اس سے قبل ہم نے سورہ انشقاق پڑھا تھا، وہاں پر آیت سجدہ گزرا تھا، تو میں الحمدللہ یہ پورے علق مکمل ہو چکی ہیں یہاں پر۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو اہم ترین باتیں تھی وہ بیان کر دی ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صورت نازل فرمائی ہے، حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے یہ، اور اس کے اوپر جو علمی کا معنی ہے اور جو قرآن کریم میں تبدیل ہونے کا جو معاملات تھے وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہمارے لیے آسان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ قیامت میں ہمارا حشر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل عطا فرمائے، نافرمان ہونے سے محفوظ عطا فرمائے۔ ان تمام دروس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہا ہے سنا ہے مولا پر مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ۔